لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حرم چاہے وہ حرم نبوی ہو یا حرم مکی ہو، ان دونوں کا تقدس ہمارے ذہن و دماغ میں مکمل بیٹھا ہے. آپ کہیں سفر میں جائیں تو اس کی عظمت لاتے ہیں، اور کہیں ٹور کے لیے نکلے ہیں تو وہاں پر بھی آپ پورے وہاں کے حالات سے پہلے واقف ہو جاتے ہیں. تو سفر کا مزہ، وہاں کا سفر کامیاب بنانے کے لیے آپ اس طرح کی کوششیں کریں. لیکن حرمین کے بارے میں ہمارے اندر جو تقدس تھا اب ہے، لیکن آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو حرم یعنی پورے سعودیہ عربیہ کے آل سعود ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، ان کی جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی حرم نبوی میں اسمرتی ایرانی چلی گئی، اور بھی نہ جانے جدہ اور ریاض میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو بالکل خلاف شرع ہے. آج سے 20-25 سال پہلے جب سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوی یعنی اپنی زندگی گزارے، اس وقت سے لے کر اب تک اس طرح کی چیزوں کا تصور نہیں تھا. تو کہیں ہمارے دلوں میں بے عظمتی نہ آئے. ہاں ایسا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں نہیں بزرگ جب ہم جا رہے ہیں اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی جلالت ہمارے دلوں میں بالکل بیٹھ جانا چاہیے. جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ نے اس کے پاس پکڑ. بہرحال یہ چند باتیں تمہیدی طور پر. تو ہم عمرے کے لیے جب جا رہے ہیں تو سامان کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے مثلا آپ روزانہ صبح شام اگر دوا گولی کھاتے ہیں تو اپنی دوا گولی ضرور رکھیں، کیونکہ اب جب ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کے سونا نہیں ہے. بڑے قیمتی وقت کو نکال کر، اور اللہ نے ایک موقع دیا ہے اس وقت کو نکال کر جا رہے ہیں، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں. ہمیں جو روزانہ کے بی پی شوگر وغیرہ نہ بھی ہو، اس کے علاوہ ہم بخار کی گولیاں جو کیونکہ وہاں کے آب و ہوا کے لحاظ سے ہمارے لیے یہاں کی گولیاں یعنی ہم کو ہمارے جسم کے لیے مناسب ہے، وہاں کھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. اس واسطے یہ ضروریات کی چیزیں بالکل رکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بغیر کسی تیاری کے نکل جاتے ہیں، وہاں پر پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ ظاہری چیزوں کو بالکل اپنے بیگ میں رکھ لینا چاہیے. جنت الاسمات ہے، اور اسی طرح ہمارے جنڈو بام ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں بولنے کو، لیکن وہاں پر جب ضرورت پڑے تو پورے مکے کی گلیاں بھی پھرے تو آپ کو نہیں ملتی، اور ہمارے جسم کے مناسب چیزیں نہیں ملتی. اس واسطے آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کے ساتھ تیاری کریں. دوسری بات، ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنے کپڑے کے کم از کم 5 جوڑے تو رہنا چاہیے. اسی طرح احرام 2 ہونا ضروری نہیں ہے، 1 احرام بھی کافی. اسی طرح آپ چپل کے 2 سے 3 جوڑ رکھیں. خواتین کو یعنی جوتی بھی پہن سکتی ہے اور کوئی بھی چپل وغیرہ پہن سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے سلیپر ہی ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے ہڈی، وہ ہڈی نظر آنا ضروری ہے، اور یہ سلیپر بھی میں ہی نظر آتا ہے. اور 3 جوڑی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کسی وجہ سے آپ ایک جگہ رکھیں، ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، گم ہو گئی تو آپ پریشان نہ ہو، اور اپنے
قیام کا बिल्डिंग में जाकर फिर दूसरी उसको हासिल कर ले, वहाँ के अगर खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत बोझ हो जाएगा। बहरहाल अब हम अपने घर से निकल रहे हैं तमाम साजो सामान के साथ, तो यही गुस्ल और तमाम हमारे जो जिस्म के इजाफी चीजें हैं उसके बिल्कुल पाक और साफ सफाई के साथ यहाँ से निकले। और एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचे आप, वहाँ आपके लिए एक मुकाम और एक जगह दी जाती है जहाँ आप वुजू बनाकर एहराम बांधकर 2 रकात नमाज पढ़ने का या कोई और नमाज का मौका आया तो वो नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाती है। अब यहाँ से आप वहाँ गए तो वुजू बना लीजिए और वुजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। और ये 2 रकात नमाज एहराम, लेकिन अभी एहराम की नीयत नहीं करना है। और आप अपने सिले हुए कपड़े वहीं पर अपने बैग में रख लें और अपने 2 एहराम के कपड़ों को अपने जिस्म पर रख लें, यानी तहबत और ऊपर का कमीज। इसमें 2-3 बातें जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही हम एहराम बांध लेते हैं, हम उस वक्त तक एहराम के अंदर दाखिल नहीं होते जब तक कि हम नीयत और तलबिया न करें। अभी आप एहराम में दाखिल नहीं होते, तो लिहाजा एहराम पहनते ही आप 2 रकात नमाज पढ़ने के अल्लाह ने मुझे इस मुबारक जगह के सफर की तौफीक नसीब फरमाई है, इस अमल की तौफीक नसीब फरमाई है, लिहाजा 2 रकात अल्लाह से नमाज पढ़ें। अब जहाँ हमें वेटिंग के लिए बिठाया जाता है, अपने साजो सामान के साथ वहाँ तक पहुँचे और अभी तलबिया वगैरह न शुरू करें। अगर आप तलबिया पढ़ लिए तो एहराम में आप दाखिल हो गए। और जैसे ही आप हवाई जहाज में बैठ जाएं, बैठने के बाद भी अभी नीयत मत करिए जब तक के सफर यानी हवाई जहाज उड़ न जाए। हवाई जहाज में बैठ जाएं, बैठने के बाद भी अभी नीयत मत करिए जब तक के सफर यानी हवाई जहाज उड़ न जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है या हवाई सफर की वजह से कोई मामला पेश आ जाते हैं, कभी घंटों या कभी दिनों भी रुक जाना पड़ता है, तो आप उसी हालत में एहराम में रहना पड़ेगा, पूरी पाबंदियों के साथ रहना पड़ेगा। इस वास्ते जब तक वो फिजा में न आ जाए उस वक्त तक नियत न करें। वैसे आप यानी हिंदुस्तान और हमारे जो पड़ोसी देश है उनके लिए यलमलम यमन का जो इलाका है वो हमारी मीकात है। वो आने से पहले ही जितने एयर होस्ट है आपको ऐलान कर देंगे, ये कहेंगे कि भाई जो लोग आज़मीन हैं उनके लिए यलमलम यानी मीकात आ चुका है, एहराम बांधना। बहुत से ऐसे लोग रहते एयरपोर्ट पे एहराम नहीं बांधते, ऐलान होने के बाद एहराम बांधने की कोशिश करते यानी हवाई जहाज में। ये मुमकिन नहीं। आप जैसे बस में सफर करते हुए ये काम नहीं कर सकते, इसी तरह ये काम यानी हवाई जहाज में बैठने के बाद नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है मीकात गुजर जाता है और सिले हुए कपड़े पहने हुए रहते हैं, बगैर एहराम की हालत में आगे चले जाते हैं, इससे आप पर सरकार दम लाजिम हो जाता है। इस वास्ते एहराम अपने एयरपोर्ट पे ही बांध ले और नीयत हम जैसे ही हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाए ये करें कि अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया, इसको कबूल फरमा, आसान फरमा और कबूल फरमा। ये 3 ही अल्फाज, अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया, आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद हम तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो तलबिया है इस तलबिया को हम पहले ही यानी याद कर ले, रट ले, हिफ्ज कर ले। और अब यहाँ से आपकी पाबंदियां शुरू होगी। आप एहराम में दाखिल हो गए, आप खुशबू नहीं लगा सकते और सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते, औरतें नहीं मर्दों के लिए अपना बाल जिस्म का नहीं उखाड़ सकते, किसी चीज को मार नहीं सकते। यही से आप यानी एहराम में दाखिल हो गए तो एहराम की पाबंदियां भी आप पर लाजिम और लागू होगी। मर्द के लिए एहराम 2 कपड़े हैं और औरत के लिए तो आम लिबास है। वैसे आजकल उनके लिए स्कार्फ निकल गया है और वो स्कार्फ के जरिए भी अपना एहराम बांध कर नियत कर ले।
اور عورت کے لیے صرف چہرہ کھلا رہے، باقی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا جسم، جیسے ہم یہاں ڈھکے ہوئے رہتے ہیں وہاں بھی ڈھکے ہوئے رہنا ہے، آپ کے لیے پابندیاں نہیں ہیں۔ مرد حضرات کے لیے البتہ صرف بغیر کھلے ہوئے 2 کپڑے اپنے جسم میں احرام کے طور پر پہننا اور چپل سلیپر پہننا، جوتے یا بند کوئی اور جوتا چپل نہیں پہن سکتے۔ آپ یہاں سے اب جدہ اترے، وہاں جدہ اترنے کے بعد کچھ مشکلات آتی ہیں، شاید اب آسانیاں ہو گئی ہوگی۔ وہاں آپ کو بہت زیادہ دیر تک لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی اتنی دیر کہ آپ تھک ہار کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ ان تکلیفوں کو برداشت کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ جو ہمارے اس سفر کے اور اس عمل کے بالکل خلاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو، اس واسطے تکلیف کو برداشت کریں، کیونکہ یہ مشقتوں والا ہی سفر ہے، اس وجہ سے مشقتیں آتی ہی ہیں۔ اور یہاں سے جب آپ یعنی جدہ سے اپنے بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، وہاں جانے کے بعد اپنے تمام سامان رکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ جسم میں اور طبیعت میں بشاشت ہے یا نہیں۔ اگر بشاشت ہے تو آپ فوراً وہاں سے اپنے تمام سامان رکھ کر حرم کی طرف نکل جائیں۔ اگر بشاشت نہیں ہے یعنی سستی ہے، کاہلی ہے، تو کیوں ہم ایسے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا اس کا کوئی ثانی دربار نہیں۔ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو بڑے چاق و چوبند اور بڑے بالکل حشاش و بشاش ہو کے جانا چاہیے۔ ہاں، اکثر لاپرواہی سستی میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم یہاں سے جب نکل رہے ہیں حرم میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے حرم میں داخل ہوئے تو مسجد کے داخلے کی دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ الفاظ میں ضروری نہیں، بس یہ اتنا نیت کر لے کہ اللہ میں جب تک رہوں گا میں اعتکاف کی حالت میں رہوں گا، تو آپ کو حرم کے دوسرے اعمال کا بھی ثواب ملے گا اور حرم کے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اس واسطے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں باب السلام، اس کا نمبر کیا ہے نہیں معلوم، باب السلام کے دروازے سے داخل، باب السلام کیونکہ 99 دروازے ہیں، تو اس واسطے اس میں جو باب السلام ہے اس سے داخل ہونا افضل ہے۔ اگر نہ بھی ہوا تو کوئی بری بات نہیں، اور اپنی چپل جیسے ہی حرم میں داخل اپنے پیر میں لے لے، دوسروں کو نہ دیکھیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ نہ دیکھیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ عرب کیسا کر رہے، انہوں کیسا کر رہے، انہوں کیسا چل رہے، نہیں، کچھ الحمدللہ ہمارے ادھر کے ممالک میں جتنا ادب احترام الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے، ادھر کے علاقوں میں ذرا کم، یعنی ضروری چیزیں لے لیتے ہیں وہ، باقی جو احترام اور ادب کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ قبلے کی طرف پیر رکھ کر بیٹھ جائیں گے، ان کو بولے تو وہ یعنی بات بھی بے اثر ہے، اور اپنے دل میں بھی برا خیال نہیں لانا چاہیے کہ ایسا کیسا ہو رہا ہے، یہاں کے لوگ کیا کر رہے، نہیں، بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو الحمدللہ ادب و احترام ہے جو ہمارے ادھر کے ممالک زیادہ اہتمام کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بہت کم اس طرح کا احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم خانہ کعبہ کے اتنے قریب یعنی ایسے انداز میں اس کے مواجہہ کریں کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں سے اس کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے نظریں کرتے ہوئے مسجد کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں، جب لوگ کہیں کہ ہاں یہ خانہ کعبہ ہے، تو مکمل اپنی نظروں سے دیکھیں، اور بڑے چاق و چوبند اور بڑے بالکل حشاش و بشاش ہو کے جانا چاہیے۔ ہاں، اکثر لاپرواہی سستی میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم یہاں سے جب نکل رہے ہیں حرم میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے حرم میں داخل ہوئے تو مسجد کے داخلے کی دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ الفاظ میں ضروری نہیں، بس یہ اتنا نیت کر لے کہ اللہ میں جب تک رہوں گا میں اعتکاف کی حالت میں رہوں گا، تو آپ کو حرم کے دوسرے اعمال کا بھی ثواب ملے گا اور حرم کے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اس واسطے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں باب السلام، اس کا نمبر کیا ہے نہیں معلوم، باب السلام کے دروازے سے داخل، باب السلام کیونکہ 99 دروازے ہیں،
تو اس واسطے اس میں جو باب السلام ہے اس سے داخل ہونا افضل ہے، اگر نہ بھی ہوا تو کوئی بری بات نہیں، اور اپنی چپل جیسے ہی حرم میں داخل اپنے پیر میں لے لے، دوسروں کو نہ دیکھے، دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ نہ دیکھے۔ اکثر ہوتا ہے کہ عرب کیسا کر رہے، انہوں کیسا کر رہے، انہوں کیسا چل رہے، نہیں، کچھ الحمدللہ ہمارے ادھر کے ممالک میں جتنا ادب احترام الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے، ادھر کے علاقوں میں ذرا کم، یعنی ضروری چیزیں لے لیتے ہیں، باقی جو احترام اور ادب کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ قبلے کی طرف پیر رکھ کر بیٹھ جائیں گے، ان کو بولے تو وہ یعنی بات بھی بے اثر ہے، اور اپنے دل میں بھی برا خیال نہیں لانا چاہیے کہ ایسا کیسا ہو رہا ہے، یہاں کے لوگ کیا کر رہے، نہیں، بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو الحمدللہ ادب و احترام میں جو ہمارے ادھر کے ممالک زیادہ اہتمام کرتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بہت کم اس طرح کا احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم خانہ کعبہ کے اتنے قریب یعنی ایسے انداز میں اس کے مواجہہ کریں کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں سے اس کو مکمل دیکھ سکیں، نیچے نظریں کرتے ہوئے مسجد کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں، جب لوگ کہیں کہ ہاں یہ خانہ کعبہ ہے تو مکمل اپنی نظروں سے دیکھے، اور پلک جھپکنا جسے کہتے ہیں، مکمل اپنی نگاہ سے اس کو دیکھے۔ اور اس درمیان دعاؤں کے لیے بات کہی جاتی ہے، من جملہ ان میں ایک بات یہ کہنا ہے کہ اللہ میں جب تک زندہ رہوں جو بھی آپ سے دعا مانگو اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول کرو، تاکہ ہمارے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت کرو، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر فرض نماز کا موقع ہے تو فرض نماز پڑھ لیجیے، فرض نماز کا موقع نہیں ہے اور آپ نے فرض نماز ادا کر لی تو اب وہاں پر 2 رکعت تحیۃ المسجد، اللہ نے ہم ناپاک لوگوں کو اپنے پاک گھر میں بلایا، اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یعنی توفیق ملے، لیکن اللہ نے اپنی طرف سے توفیق دی ہے، تو لہذا 2 رکعت تحیۃ المسجد ہم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب ہم عمرہ اگر شروع کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ شروع کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنی مکمل نگاہوں سے اور دل بھر کر دیکھیں، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، جیسے طواف وہاں پر عبادت، نماز وہاں پر عبادت، تو خانہ کعبہ کو بیٹھ کر خالی اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ طواف کے درمیان خانہ کعبہ کو دیکھنا منع ہے، مکروہ ہے، لہذا چکا کاٹتے ہوئے اس طرح دیکھ رہے درست نہیں، اس واسطے پہلے ہی آپ اپنے دل بھر دیکھ لیں۔ اب عمرے کا آپ طواف شروع کر رہے ہیں، عمرے کا طواف شروع کرنے کے لیے یہ مثال کے طور پر اگر یہ خانہ کعبہ ہے سمجھیے تو یہاں پر حجر اسود آتا ہے، یہ حصے میں حجر اسود ہے، آپ کے ہائٹ کے اعتبار سے وہ بہت نیچے ہے، یعنی آپ کے سینے اور کمر کے درمیان وہ حجر اسود کی ہائٹ آتی ہے، آپ لوگوں میں اس کو دیکھ نہیں پاتے، تو پیچھے گرین لائٹ رہتی ہے، اس گرین لائٹ کے اعتبار سے بالکل وہ سیدھ میں رہتا ہے، تو آپ گرین لائٹ کے بالکل برابر آ کر گرین لائٹ کو اپنے پیچھے رکھ لیں اور سمجھ جائے کہ حجر اسود میرے بالکل سامنے۔ تو اب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہاں پر اور ایک بات مرد حضرات کے لیے استباع بولتے ہیں، استباع کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری چادر جو ہمارے دونوں کندھوں پر تھی اب دونوں کندھوں پر نہیں بلکہ یہی کندھے پر رہنا چاہیے، سیدھے کندھے کو خالی کر دینا چاہیے، سیدھے کندھے کو بالکل خالی کر دینا چاہیے اور بائیں کندھے پر رکھ لینا چاہیے، اس کو کہتے ہیں استباع۔ اور دوسری بات اس میں اور ایک یہ ہے کہ 7 چکر میں شروع کے 3 چکر رمل یعنی پہلوانوں کی طرح، عورتوں کے لیے نہیں مرد کے لیے پہلوان کی طرح 3 چکر اکڑ کر چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا اور بزرگان دین پہ عمل کیے اور یہ ہمارے لیے سنت قرار دی۔ بہرحال اب ہم
احرام یعنی طواف شروع کر رہے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لائیں، جیسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا ویسا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم گویا اب طواف شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، اس طرح کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھر وہیں ٹھہر کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح اپنے طواف کو شروع کریں۔ ایک ہے دونوں کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا شروع میں، پھر اس کے بعد یعنی دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اپنے یعنی ہونٹوں تک بوسے کی شکل میں جسے استلام کہتے ہیں وہ کرنا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر اتنی قریب جانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہرحال جس کو اللہ مقدر کرے، لیکن بہت مشکل کام ہے اور اس میں کوشش۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔